دوستو، شیر کا نام سن کر تو سب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک جانور ایسا بھی ہے جس کا نام سن کر شیروں کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ جانور ہیں لگڑ بگے۔ دوستو، لگڑ بگڑ شکل و صورت میں بھیانک اور نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگرچہ لگڑ بگے شیر سے طاقتور جانور نہیں، لیکن ان کی اصل طاقت مل جل کر رہنا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگل کے بادشاہ شیر کے لیے بھی درد سر بنے رہتے ہیں۔ دراصل لگڑ بگے اور شیر ایک ہی علاقے میں شکار کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جانوروں کے پسندیدہ شکار بھی ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن مانے جاتے ہیں۔ لگڑ بگے اکثر شیر کے بچوں کو شکار کرتے ہیں تاکہ اس علاقے سے شیروں کا خاتمہ کر کے اکیلے راج کر سکیں۔ اسی طرح شیروں کو بھی اگر لگڑ بگے مل جائیں تو وہ بھی ان کو مارنے سے نہیں ہچکچاتے۔ دوستو، لگڑ بگوں کی پیدائش بھی قدرت کا ایک عجیب معجزہ ہے، کیونکہ مادہ لگڑ بگے میں بھی عضو تناسل لگا ہوتا ہے اور بچے بھی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل اس قدر دردناک ہوتا ہے کہ اس عمل کے دوران دم گھٹنے سے 80% بچے مر جاتے ہیں، اور جو باقی بچتے ہیں ان کی زندگی بھی بہت دشوار ہوتی ہے، کیونکہ مادہ لگڑ بگے کے صرف 2 تھن ہوتے ہیں، جن میں سے صرف طاقتور بچہ ہی دودھ پیتا ہے۔ لگڑ بگوں کا اصول ہے کہ زندہ رہنے کا حق صرف طاقتور کو ہی ہے، اسی لیے چھوٹے لگڑ بگے اکثر اوقات اپنے کمزور بھائیوں کو ہی مار ڈالتے ہیں۔ دوستو، لگڑ بگوں کو مفت خور یا موقع پرست شکاری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شکار کرنے کے بجائے دوسروں کے شکار کیے ہوئے جانوروں کو کھانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اکثر شیروں پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں۔ چیتے اور تیندوے کا شکار چھیننا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ لگڑ بگوں سے بچنے کے لیے اکثر چیتے اپنے شکار کو لے کر درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ دوستو، لگڑ بگڑ بہت چالاک شکاری ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی زخمی یا کمزور شکار ان کے ہاتھ آ جائے۔ اس کے علاوہ لگڑ بگڑ کو کئی کلومیٹر تک شکار کے پیچھے بھاگتا بھی دیکھا گیا ہے۔ بھاگتے ہوئے ان کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لگڑ بگڑ اکثر فضا میں منڈلاتے گدھوں کے تعاقب میں رہتے ہیں، کیونکہ لگڑ بگے جانتے ہیں کہ گدھ وہیں اتریں گے جہاں کسی جانور کی لاش پڑی ہوگی، اسی لیے وہ گدھوں کا پیچھا کر کے زمین پر موجود شکار کو چھین لیتے ہیں، اور گدھ بے بسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شکار کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ جانور کئی ہفتوں کی گلی سڑی لاشیں کھانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے معدے کے اندر پایا جانے والا تیزاب ہڈیوں اور بدبودار گوشت کو ہضم کرنے میں بہت طاقتور مانا جاتا ہے۔ لگڑ بگوں کو بدنام زمانہ شکاری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شکاری جانور اتنا بے درد ہوتا ہے کہ یہ اپنے شکار کو زندہ ہی چبا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کافی دن بھوکے رہتے ہیں، اور جب شکار ملے تو بے صبری سے اس پر جھپٹتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ یہ اپنے شکار کے ریوڑ میں سب سے چھوٹا یا سب سے بوڑھا چنتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ گروہ کی شکل میں دائرہ بنا کر اپنے شکار کو جگہ جگہ سے کاٹتے ہیں، اور جب وہ گر جائے تو اپنے شکار کو ٹانگوں کی طرف سے زندہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور شکار تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ جبکہ ان کے برعکس شیر اپنے شکار کو عموماً گلا گھونٹ کر مارتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے۔ دوستو، شکار میں لگڑ بگے کی کوئی خاص چوائس نہیں ہوتی، اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے۔ اسے جو ملے جس کا ملے یہ سب ہضم کر جاتا ہے۔ ویسے بتاتے چلیں کہ ان کا پسندیدہ شکار جنگلی بھینسا ہے۔ دوستو، لگڑ بگے 95% شکار خود کرتے ہیں، جبکہ صرف 5% شکار دوسرے جانوروں سے چھین کر حاصل کرتے ہیں۔ ان کے کھانے کی رفتار کی اگر بات کریں تو یہ رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر پورا زیبرا پھینک دیا جائے تو صرف 30 منٹ میں یہ پورا زیبرا ہڈیوں سمیت چٹ کر جاتے ہیں۔ دوستو، 60 کلو گرام وزنی ایک لگڑ بگا ایک وقت میں 20 کلو گرام گوشت کھا جاتا ہے، اسی لیے لگڑ بگوں کے پیٹ کو اندھے کنویں کہا جاتا ہے۔ دوستو، لگڑ بگے جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں اور زمین میں سرنگ کھود کر بچے دیتے ہیں۔ ان کی گروپ لیڈر ایک مادہ ہوتی ہے جسے ملکہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں شکار کیا جائے تو سب سے پہلے ملکہ کھاتی ہے۔ لگڑ بگڑ مادہ میں قدرتی طور پر آلائے تناسل کی طرح کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل
فیمیل میں پہچان کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ دوستو لگڑ بگوں کے جھنڈ میں عورتیں راج کرتی ہیں، جبکہ مردوں کو بنیادی حقوق بھی میسر نہیں ہوتے۔ جب نر لگڑ بگے 2 سال کی عمر میں جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو ملکہ انہیں اپنے جھنڈ سے نکال دیتی ہے۔ یہ لگڑ بگے دوسرے جھنڈ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے کسی بھی گروپ میں شامل ہونے کے لیے انہیں ملکہ کا اپروومنٹ لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ دوسرے جھنڈ میں شامل ہونے کے بعد بھی مرد حضرات کو خوراک اور جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو لگڑ بگوں کے جھنڈ میں عموماً 20 سے لے کر 50 سے زیادہ لگڑ بگے شامل ہوتے ہیں۔ اس گروپ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کیٹیگری میں حکمران طبقہ ہوتا ہے، جس کے بچوں اور فیملی کو VIP گوشت ملتا ہے اور ان کا رتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کیٹیگری B اور C ہوتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نر یعنی مرد لگڑ بگوں کو کسی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھا جاتا اور ان کے ساتھ تیسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں سب سے آخر میں بچا کھچا شکار دیا جاتا ہے۔ دوستو کیا نر لگڑ بگوں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے؟ مرد حضرات ضرور جواب دیں۔ ایک تحقیق میں چند درندوں کے شکار پر دانت گاڑنے کی طاقت کو ناپا گیا، جس میں معلوم ہوا کہ لگڑ بگے کا جبڑا کسی بھی چیز پر 500 کلو گرام فی انچ سے زیادہ طاقت لگاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جبڑا کافی مضبوط ہوتا ہے اور ببر شیر اور باقی درندے اس سے کافی کم طاقت لگاتے ہیں۔ گھریلو کتا 90 کلو گرام جبکہ انسان 45 کلو گرام زیادہ سے زیادہ طاقت لگا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لگڑ بگڑ کو بون کرشر یعنی ہڈیوں کا چورا چورا کرنے والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو کتے سے مشابہت رکھنے والا یہ درندہ افریقہ کے کھلے گھاس کے میدانوں سوانا میں پایا جاتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک لگڑ بگڑ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، جسے دھاری دار لگڑ بگڑ کہتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں پایا جانے والا دھاری دار لگڑ بگا افریقی نسل سے کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اس پر دھبوں کی بجائے دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے اور ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ دوستو افریقی لگڑ بگوں میں نر کا کوئی خاص رتبہ نہیں ہوتا۔ مادہ کی بیٹی بڑی ہو کر ملکہ بنتی ہے اور نر صرف خاص وقت میں ملکہ کے ساتھ ملاپ کے لیے گروپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لگڑ بگوں کی اگر عمر کی بات کریں تو ان کی اوسطاً عمر صرف 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے اور ان کے بچے پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی آنکھیں کھول لیتے ہیں، جبکہ صرف 1 مہینے کے بعد ہی یہ بچے ماंس کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو لگڑ بگوں کی عجیب بات یہ ہے کہ جب کافی عرصے بعد یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ ایک بیہودہ سا سین ہوتا ہے، جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو جنسی تسکین پہنچا کر ویلکم کرتے ہیں۔ دوستو لگڑ بگے 2.5 کروڑ سال سے اس دھرتی پر موجود ہیں اور پوری دنیا میں ان کی 4 مختلف اقسام موجود ہیں، جو اپنی خونخواری اور دہشت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کہیں یہ جانور دکھائی دے تو اس سے دور رہنے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ یہ ہمدردی اور بھلائی نام کی کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو دنیا کے ایک خطرناک ترین شکاری جانور لگڑ بگے سے متعلق چند دلچسپ حقائق بتائے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔